عزیز طلباء و طالبات، سر عبدالستار خان اسی یوٹیوب چینل میں آپ تمام کا استقبال ہے۔ 12th پولیٹیکل سائنس HSC فیبرری 2025 ایگزام، سوال نمبر 5 کوشچن نمبر 5 کے امپورٹنٹ کوشچنس ہیں اردو میڈیم اسٹیٹ بورڈ۔ چلیے شروعات کرتے ہیں۔ سوال نمبر 5 بند ذیل پر اپنی رائے کا اظہار کیجیے۔ کوئی 3 کرنا ہے۔ بھارت کی لک ایسٹ ایکٹ ایسٹ پالیسی، دوسرا قومی کمیشن برائے اقلیت NCM اچھی حکمرانی کی جانب ایک اہم اداراتی طریقہ کار، تیسرا قومی اتحاد یکساں ہوموجینٹی نہیں ہوتا، چوتھا ماحولیات کے تحفظ کی بہت ضرورت ہے، پانچواں مصر کی بہار عرب تحریک کو فیس بک انقلاب کہا جاتا ہے۔ اس میں سے پہلا ہے سابقہ سوویت یونین کے بکھراؤ سے کون کون سے نئے ممالک وجود میں آئے۔ اس کا جواب ہے سابقہ سوویت یونین کا بکھراؤ 1990 سے ہی شروع ہو گیا اور سرد جنگ کا بھی خاتمہ ہو گیا۔ اس کے نتیجے میں نسلی علاقائیت میں اضافہ ہو گیا۔ سوویت یونین ٹوٹ گیا اور اس میں سے آرمینیا، مولدووا، اسٹونیا، لیٹویا، لیتھوینیا، جارجیا، ازبکستان، تاجکستان، کرغستان، بیلاروس، آذربائیجان، ترکمانستان، یوکرین، قزاقستان اور روس جیسی کئی نئی ریاستیں وجود میں آ گئی۔ دوسرا سوال ہے مشرقی یورپ کے انقلاب کی اہم خصوصیت کیا ہے۔ اس کا جواب ہے مشرقی یورپ کے اکثر ممالک پر سوویت یونین کا اثر تھا۔ ان ممالک نے کمیونزم کے نظریے کو اپنا کر کمیونسٹ حکومتیں قائم کر لی تھی، لیکن سوویت یونین کے بکھراؤ کے بعد یہاں کی عوام کمیونزم کے خلاف ہو گئی اور وہاں کا متوسط طبقہ زیادہ آزادی اور معاشی خوشحالی کا مطالبہ کرنے لگا۔ اشتراکی نظریے کے بجائے آزاد خیال جمہوری نظریے کی حمایت کی اور اسے اپنا لیا۔ اگلا ہے سبز انقلاب پر اپنی رائے پیش کیجیے۔ بنیادی لحاظ سے بھارت ایک زرعی ملک ہے، لیکن اس کے باوجود آبادی کی ایک کثیر تعداد بھوکمری اور فاقہ کا شکار رہی ہے۔ اس بات کے پیش نظر 1960 میں بھارت نے زراعت میں نئے قسم کے بیج جسے HYV کہتے ہیں ان کو متعارف کیا۔ اس کے علاوہ کیمیائی کھاد اور نئے آبپاشی کے طریقوں کا بھرپور استعمال کیا گیا تھا۔ اس کے نتیجے میں بھارت میں زبردست زرعی پیداوار خصوصاً گیہوں ہوئی تھی۔ اس زبردست پیداوار کو سبز انقلاب کہا جاتا ہے۔ سبز انقلاب کا بنیادی مقصد اناج کی ضرورت میں بھارت کو خود کفیل بنانا تھا۔ اگلا سوال ہے WTO پر اپنے خیالات پیش کیجیے۔ غیر ملکی تجارت 1948 سے گیٹ کے معاہدے کے تحت ہو رہی ہے۔ اس معاہدے پر دنیا کے تقریباً 23 ممالک نے دستخط کیے تھے۔ ان ممالک نے ایک دوسرے کو بہت سی سہولیات بھی دی تھی۔ WTO کا قیام 1 جنوری 1995 کو ہوا۔ اب اس کے تحت دنیا کے تقریباً 164 ممالک تجارت کر رہے ہیں۔ WTO ایک بین الاقوامی تجارتی ایجنسی ہے جو تجارت کے اصول و ضوابط بناتی ہے۔ اس کے 3 اہم ترین ذمہ داریاں یہ ہے۔ پہلا یہ تجارتی قوانین و ضوابط بناتی ہے۔ دوسرا یہ تجارتی تنازعات کا تصفیہ کراتی ہے۔ تیسرا یہ تجارت میں سودا کروانے کا کام بھی کرتی ہے۔ اس کے علاوہ WTO ممبر ممالک کے درمیان ہونے والے تجارتی معاہدے کو تکمیل تک پہنچاتی ہے۔ اس کے قیام کے مقاصد یہ ہیں: پہلا ہے غیر ملکی تجارت اصول و ضوابط کو نافذ کرنا، دوسرا آزادانہ تجارت کے لیے ایک فورم مہیا کرنا، تیسرا عالمی تجارت کی نگرانی کرنا، چوتھا عالمی تجارت میں شفافیت لانا، پانچواں دیگر عالمی معاشی اداروں سے تال میل پیدا کرنا۔ اگلا سوال ہے اپنے خیالات پیش کیجیے۔ انسان دوست مداخلت۔ 1990 کے بعد سے انسان دوست مداخلت میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے، کیونکہ اس دور میں سوویت یونین کا بکھراؤ ہوا تھا اور سرد جنگ کا خاتمہ ہو گیا اور سوویت یونین سپر پاور نہیں رہا۔ دنیا پر صرف امریکہ کی بالادستی قائم ہو گئی ہے۔ سوویت یونین کے بکھراؤ کے ساتھ ہی بہت سی نئی ریاستیں وجود میں آ گئی، لیکن نئی ریاستوں کا بننا پرامن نہیں تھا۔ اس میں یوگوسلاویہ میں 2 نسلی گروہ بوسنیا اور ہرزیگوینیا میں زبردست خونریز جنگ ہوئی تھی۔ بالکل اسی طرح کی خونریزی چیچنیا، مشرقی تیمور، ایریٹریا میں بھی ہوئی تھی۔ ہر جگہ حقوق انسانی کی زبردست پامالی ہوئی، اس لیے مجبوراً اقوام متحدہ کو انسان دوستی کی بنیاد پر مداخلت کرنی پڑی اور ہر جگہ اپنی امن فوج اتارنا پڑی، اور اقوام متحدہ کی کوشش تھی کہ تمام مسائل کو بات چیت سے حل کیا جائے، ایسا ماحول تیار کیا جائے کہ آئندہ مستقبل میں جنگ اور خونریزی نہ ہو اور انسانی جان و مال کا تحفظ ہو۔ اگلا سوال ہے بین الاقوامی سیاست میں علاقیت پر اپنی رائے دیجیے۔ سرد جنگ سے پہلے دنیا میں 2 عالمی سپر پاور سوویت یونین اور امریکہ تھے، لیکن سوویت یونین کے بکھراؤ کے بعد امریکہ دنیا کی سپر پاور بن گیا۔
لیکن اسی دوران عالمی سطح پر بہت سی نئی ریاستیں وجود میں آ گئی۔ یہ ریاستیں نسلی اور علاقائی بنیادوں پر وجود میں آئی تھی۔ اس کے علاوہ بہت سے ممالک نے علاقے کی بنیاد پر منظم ہو کر اپنی الگ الگ علاقائی تنظیمیں بنا لی۔ عموماً یہ تنظیمیں جغرافیائی قربت، سیاسی مفادات، نظریاتی ہم آہنگی اور معاشی مفادات کے پیش نظر رکھ کر بنائی گئی تھی اور آپس میں علاقائی تعاون و اشتراک قائم کیا تھا۔ عموماً یہ علاقائی ٹرانسپورٹ، مواصلات، توانائی اور بنیادی ڈھانچوں کے ضمن میں تھی۔ ان کے علاوہ افریقہ، ایشیا، یورپ کے کچھ حد تک یوریشین ممالک نے اپنی علاقائی تنظیمیں بنا لی تاکہ آپس میں سیاسی مفادات اور معاشی فوائد حاصل کر سکے۔ اس کے علاوہ علاقائیت کی بنیاد پر اپنے وجود اور مقام کو برقرار رکھ سکے، موجودہ درپیش مسائل کو باہمی تعاون و اشتراک سے حل کر سکے، آپس میں امن و سلامتی کے ساتھ ترقی کر سکے۔ غیر ملکی تجارت میں کیا کیا تبدیلیاں ہوئی، اپنی رائے دیجیے۔ 1990 کے بعد سے غیر ملکی تجارت میں کافی تبدیلیاں ہوئی۔ حالانکہ 1948 میں گیٹ معاہدہ ہوا تھا جس میں تجارت کے تعلق سے کچھ اصول و ضوابط بنائے گئے تھے، لیکن جب گیٹ کی جگہ WTO نے لے لی تب سے تجارت میں تبدیلیاں ہوئی۔ آزادانہ تجارت کی حوصلہ افزائی کی جانے لگی ہے، درآمد ٹیکس اور دوسری تجارتی رکاوٹوں کو دور کیا جانے لگا ہے، تجارتی مال کا کوٹا مقرر ہونے لگا ہے، بین الاقوامی قوانین آسان اور قابل عمل بن گئے ہیں، تجارتی تنازعات ختم ہونے لگے ہیں، خام لوہا، کوئلہ، کروڈ آئل کے ساتھ ہی خدمات کی بھی تجارت شروع ہو گئی ہے۔ تجارت میں دانشورانہ املاک کو بھی شامل کر لیا گیا ہے۔ تجارت کے لیے کارگو شپمنٹ کا استعمال بڑھ گیا ہے۔ اگلا سوال ہے، کثیر قومی کمپنیوں کے عروج کے اثرات پر اپنی رائے دیجیے، واضح کیجیے۔ کثیر قومی کمپنیاں ایسی کمپنیاں ہوتی ہیں جن کا کاروبار کسی ایک ملک تک محدود نہیں ہوتا ہے۔ یہ کمپنیاں اپنی کاروباری سرگرمیوں کو ایک ہی وقت میں دنیا کے کئی ممالک میں انجام دیتی ہیں۔ ان کی پیداواری صلاحیت، مالی حالت، برانڈ بہت ہی مشہور اور اچھی ہوتی ہے، دنیا بھر میں ان کا نام ہوتا ہے۔ عموماً یہ کمپنیاں نجی شعبے سے تعلق رکھتی ہے، ان سے عالمی معیشت پر درج ذیل اثرات نظر آتے ہیں۔ پہلا ہے، مزدور بازار وسیع ہو گیا۔ دوسرا، آج مزدور دنیا کے کسی بھی خطے علاقے میں ہجرت کر کے چلے جا رہے ہیں۔ تیسرا، مزدوروں کو روزگار کے نئے مواقع مل رہے ہیں۔ چوتھا، چھوٹی صنعت اور کاروبار کو ان کمپنیوں سے مقابلہ کرنا پڑ رہا ہے اور بہت حد تک ان کا خاتمہ بھی ہوتا جا رہا ہے۔ پانچواں، بڑے بڑے مالز ان کے پروڈکٹ سے بھرے پڑے ہیں۔ چھٹا، دنیا میں کاسموپولیٹن کلچر پروان چڑھ رہا ہے۔ ساتواں، دنیا میں یورپین کلچر کے اثرات سے لوگوں میں تہذیبی و نظریاتی بدلاؤ نظر آ رہا ہے۔ اگلا سوال ہے، ماحولیات کا تحفظ بہت ضروری ہے، اس پر اپنی رائے کا اظہار کیجیے۔ انسانی ماحول، اس کے ارد گرد کی قدرتی اشیاء، مٹی، چٹانوں، پہاڑوں، ندی نالوں، دریا، چشموں، پیڑ پودوں، جنگلات، حیوانات، نباتات اور سمندر وغیرہ سے بنتا ہے۔ قدرت نے ان قدرتی اشیاء میں ایک مناسب ترین توازن بنایا ہے۔ ان کے توازن کی وجہ سے کرۂ ارض پر انسانی زندگی قائم و دائم ہے۔ قدرتی اشیاء کے توازن میں بگاڑ ہونے کو ہی ماحولیاتی تباہ کاری کا نام دیا جاتا ہے۔ انسانوں نے ترقی کے نام پر جدت کاری، صنعت کاری اور آرام دہ زندگی کے لیے ان کو تباہ کرنا شروع کیا ہے۔ انسانوں نے شہر بنانے، روڈ، سڑک، ریلوے، راستوں، عمارت سازی، کارخانوں کی تعمیر وغیرہ سے قدرتی ماحول کو منہدم کر دیا ہے۔ یہ سارے کام ترقیاتی کام کہے جاتے ہیں۔ انسانوں نے ترقی اور کثیر پیداوار کے لیے ماحولیات کو تباہ کرنے کے لیے کام کیے ہیں۔ ماحولیاتی تباہی سے موسمیاتی و آب و ہوا کی تبدیلی، آلودگی، صحت کے مسائل اور بیماریاں وغیرہ پیدا ہو رہی ہیں۔ اس لیے ضروری ہے کہ ہم ترقی حاصل کریں، لیکن اس کے لیے قدرتی وسائل کو کفایت شعاری سے استعمال کریں اور توانائی کے غیر روایتی طریقوں کو زیادہ سے زیادہ استعمال کریں تاکہ آئندہ نسل کے لیے اس کرۂ ارض پر قدرتی وسائل باقی رہیں اور وہ بھی زمین پر زندہ رہ سکیں۔ اگلا سوال ہے، بھارت میں قومی یکجہتی کونسل پر روشنی ڈالیے۔ بھارت میں قومی یکجہتی کی ضرورت و اہمیت بہت زیادہ ہے، کیونکہ یہ ملک تکثیری وجود رکھتا ہے یا کثرت میں وحدت پائی جاتی ہے۔ ملک میں ہمیشہ امن و امان ایک مسئلہ بنا رہتا ہے۔ قومی سالمیت کے لیے قومی یکجہتی ناگزیر ہے۔ ان تمام باتوں کو مد نظر رکھ کر 1961 میں قومی یکجہتی کونسل کا انعقاد کیا گیا اور 1962 میں اس کی پہلی میٹنگ ہوئی اور اس کے یہ مقاصد طے کیے گئے کہ ایک، ملک کو جمہوری اقدار کا پابند بنانا، دوسرا، ملک کی جملہ برادریوں میں بھائی چارہ پیدا کرنا، تیسرا، ملک کی سالمیت کو ہر حال میں قائم رکھنا، چوتھا، قومی سلامتی اور استحکام کو یقینی بنانا، پانچواں، سماجی و معاشی مقاصد کو حاصل کرنے کے لیے
دستوری طریقوں پر عمل کرنا. چھٹا، ہر صورت میں تشدد، دہشت گردی، شورش کو ختم کرنا. امید ہے آپ کو ہمارا ویڈیو پسند آیا ہوگا. اگلے ویڈیو میں دوبارہ ملاقات ہوگی. خدا حافظ.